من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، پس جس آدمی نے جلدی کی 2 دنوں میں واپس لوٹ آیا مکہ مکرمہ حرم میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کر دی، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، یہ تخفیف اس آدمی کے واسطے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، واتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واعلموا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حج کے احکام کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور کل کے درس میں حج کے افعال کا تذکرہ ہوا جس میں وقوف عرفہ تھا، اور اسی طرح وقوف مزدلفہ یا منی کے احکامات وغیرہ ان کا تذکرہ تھا۔ آج بھی حج کے افعال میں سے ایک عمل ہے جس کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ رمی جمار یہ جمرہ کی جمع ہے، اور جمرہ کہتے ہیں اس مینار کو، اور جمار ان تینوں میناروں کو کہا جاتا ہے جو ان شیطان کی صورت میں وہاں پر قائم کیے ہوئے ہیں، اور جنہیں عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے انہیں جمار کہا جاتا ہے، اور رمی کا معنی ہے کنکری مارنا۔ تو رمی جمار یعنی ان کو کنکریاں مارنا، اور یہ رمی جمار یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رمی جمار نہیں کرے گا تو اس کے حج میں خلل واقع ہوگا، اس کا حج ناقص ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایک واجب رہ گیا ہے، لہٰذا رمی جمار۔ لیکن اس کی ترتیب کیا ہے؟ عید والے دن 10ویں ذی الحجہ کو صرف اور صرف ایک جمرہ کی رمی ہوتی ہے، جس سے جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے، اور یہ رمی زوال سے پہلے پہلے ہوتی ہے۔ اور عید والے دن پہلا کام زوال سے پہلے جا کر رمی کی جاتی ہے، جمرہ عقبہ، ایک شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 7 کنکریاں، اور دوسرا کام جو عید والے دن ہے اس کے بعد وہ ہے قربانی کا، اور تیسرا جو کام عید والے دن کرنا ہے قربانی کے بعد، یا حلق کروائے گا، بال منڈوائے گا، یا قصر کروائے گا کہ بال چھوٹے کروائے۔ لیکن چھوٹے کروانے میں یہ بات ایک ذہن میں رہے کہ سارے بال ہیں ان سب میں سے ایک پورے کے برابر کم ہونے چاہیے۔ ہم نے وہاں یہ دیکھا ہے ابھی کہ کیا طواف، اب اس کے بعد جو ہے وہ بال کٹوانے ہیں، ایک ہی جگہ سے تھوڑے سے بال کٹوا دیے، بس جی چلو جی یہ ہو گیا، قصر ہو گیا۔ یہ قصر نہیں ہوتی، پورے جو بالوں کا مجموعہ ہے ان سارے بالوں میں سے کٹوانا ہے۔ کسی ایک جگہ سے کاٹ دیا، وہاں کینچی لے کر باہر کھڑے ہیں، بس فوراً ایک جگہ سے تھوڑا سا کاٹا چلے گئے، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ حلق یا قصر ہوگا، یہ تیسرا کام۔ اور چوتھا کام جب حلق اور قصر کروا دیا، اب کہاں جانا ہے؟ تو کہا جی اب طواف زیارت کے لیے مسجد حرام میں پہنچنا، بیت اللہ کے پاس طواف زیارت، اور طواف زیارت فرض ہے۔ طواف زیارت جو ہے یہ فرض اور رکن ہے، اور باقی یہ واجب ہے، باقی جو اعمال ہیں وہ واجب ہیں، لہٰذا یہ ہوگا۔
تو اب جب ایک اور مسئلہ یہاں بھی ہے کہ جب پہلے تلبیہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن جس وقت جمرہ عقبہ کو رمی کرنے لگے گا پہلی کنکری مارنے کے ساتھ تلبیہ بند کر دے گا۔ اب لبیک اللہم لبیک نہیں کہے گا، بلکہ اب یہاں کنکری مارتے ہوئے کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کنکری مارے گا اس شیطان کو، اور 7 کنکریاں مارے گا۔ اب یہ طواف زیارت بھی ہو گیا۔ اب اگلا دن آ گیا 11ویں ذی الحجہ، تو 11ویں ذی الحجہ کو کہہ دیا کہ یہ آدمی رمی کرے گا اور تینوں کی کرے گا، اور یہ رمی زوال کے بعد، یہ رمی زوال کے بعد ہوگی۔ تینوں کو کنکریاں مارے گا، 7 کنکریاں، پہلے جو ہے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ اخری، ان سب کو مارے گا، تینوں کو 7 کنکریاں مارے گا اور رمی کرے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ زوال سے پہلے کرے گا، اور اگر زوال کے بعد، پہلے نہیں زوال کے بعد کرے گا، غروب سے پہلے، اور اگر زوال کے بعد غروب سے پہلے نہ کر سکا تو پھر بھی اس نے کرنی ہے، غروب کے بعد کر لے۔ افضل یہی ہے کہ غروب سے پہلے کر لے، اور اگر غروب سے پہلے نہیں کر سکا تو غروب کے بعد بھی یہ رمی کر سکتا ہے اور ان کو کنکریاں مار سکتا ہے۔ یہ 11ویں کو ہے، اور پھر 12ویں ذی الحجہ کو، 12ویں ذی الحجہ کو جو ہے گویا کہ یہ ان کو کنکریاں مارے گا، شیطانوں کو کنکریاں مارے گا، اور اس وقت جو ہے وہ بھی زوال کے بعد ہی ہوگی۔ لیکن اب ایک بات ذہن میں رہے کہ جب 12ویں کو زوال کے بعد کنکریاں ماری، غروب آفتاب سے پہلے اگر یہ مینا کو چھوڑ دیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے مکہ مکرمہ میں تو ٹھیک ہے، 13ویں کے اس کے لیے ذمہ لازم نہیں۔ 13ویں کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ مستحب ہیں، لہٰذا اگر آ جاتا ہے کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ 12ویں کی غروب وہیں ہو جاتے ہیں مینا میں، ابھی مینا میں اور غروب ہو گیا ہے، اب یہ 13ویں کا اس کے ذمہ کنکریاں مارنا لازمی ہو جائیں گی، کیوں؟ غروب شمس کے بعد آگے 13ویں تاریخ ہوگی اور اس وقت یہ مینا میں ہے، لہٰذا اب ضروری ہے، اب اگر یہ وہاں نہیں مارے گا کنکریاں، نہیں رکے گا 13ویں تاریخ کے لیے کنکریاں مارنے کے لیے آ گیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، لہٰذا اب اس کے ذمہ وہ لازم ہے اور دم واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی 12ویں کو غروب سے پہلے واپس آ گیا ہے، جب غروب سے پہلے واپس آ گیا ہے تو اب اس پر 13ویں کی کنکریاں مارنا لازمی نہیں ہے، لہٰذا یہ آ سکتا ہے، اور 12ویں کو رکا تو 13ویں کو گویا کہ یہ کنکریاں مارے گا، اور یہ 13ویں کا کنکریاں مارنا جو ہے عام طور پر یہ مستحب ہے، لہٰذا یہ رمی جمار کرے گا یہ آدمی، اور یہ ان کے ذمہ یہ لازمی ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے جو اس میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب آپ نے پہلی کنکری مار لی پہلے دن، اب تلبیہ بند، اب وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اور یہ بھی ذکر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ذکر ہے، لہذا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، یہ ذکر کرتے رہو، کب تک؟ فی ایام معدودات، چند دنوں میں، اور وہ چند دن کون سے ہوگے؟ 10ویں 11ویں 12ویں، یہ دن ہیں جن میں رمی جمار کی جا رہی ہے، تو ان رمی جمار کے ان دنوں میں، ان تاریخوں میں یہ آدمی کیا کرے گا؟ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اب تلبیہ ختم، اب وہاں بسم اللہ اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر کرے۔ آگے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو 2 دن کر کے جلدی آ گیا، 11ویں اور 12ویں کی رمی کی اور اس کے بعد واپس آ گیا، عید کے بعد 11ویں کو بھی رمی کی اور 12ویں کو بھی رمی کی اور غروب سے پہلے وہاں سے چلا گیا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور 13ویں کی رمی اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، وہ مستحب ہے، لہٰذا کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو وہاں رہ گیا، 12ویں کو رمی کی لیکن غروب آفتاب ہو گیا، اب غروب آفتاب ہو گیا، یہ وہیں رکے گا، پھر 13ویں کی رمی اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی، فلا اسما، تو وہاں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، وہاں ٹھہرنے میں، جیسے غروب آفتاب سے پہلے آنے میں کوئی گناہ نہیں، غروب آفتاب کے بعد وہاں ٹھہرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ اگلی 13ویں کی رمی کرے گا، پھر اس کے ذمہ 13ویں کی رمی لازم ہو جائے گی۔ اور فرمایا یہ تخفیف جو دی گئی ہے کہ اس طرح کرے، کس کے لیے؟ لمن اتقی، اس آدمی کے واسطے ہے جو رب سے ڈرتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے اس کے واسطے ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ فرمایا کہ یہ رعایت اس شخص کے لیے جس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ خوف خدا پیدا ہو گیا، اور اللہ کے خوف سے وہ کانپ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کے پورے ارکان، ان کی ادائیگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا اصول۔
جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کے ارکان ادا کر رہا ہے، احرام باندھ رہا ہے، اور پھر وقوف عرفہ ہے، طواف زیارت ہے، اور باقی جو سارے ہیں، یہ سارے کس لیے؟ تاکہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا حصول یہ مقصد ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ایک قانون، اللہ کا جو قانون اللہ نے بتا دیا، اس قانون خداوندی کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج کا جو فریضہ ہے ایک مشکل اور بہت ہی مشقت والی عبادت ہے، مشکل عبادت اور مشقت والی۔ میں نے پہلے ایک حدیث عرض کی تھی، فرمایا کہ جس نے حج کیا اس میں فلم یرفس ولم یفسق رجا کیوم ولدت وہ ایسے ہے جیسے بھی ماں کے شکم سے پیدا ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، کہ نہ وہاں فحش گوئی ہو، اور نہ وہ گناہ ہو، فسق ہو، اور نہ وہاں پر لڑائی جھگڑا ہو۔ کیوں؟ یہ مشقت والا عمل ہے۔ جب مشقت والا یہ عمل اور مشقت والی عبادت ہے تو فرمایا کہ یہاں حاجی کا امتحان ہوتا ہے، جو حج کر رہا ہوتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور امتحان کس بات کا ہوتا ہے؟ اس بات کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس قانون کی کس حد تک پابندی کرتا ہے۔ یہ جو رب نے قانون بتا دیا، اس کی وہ کس حد تک پابندی کرتا ہے۔ اگر وہ پابندی کرے گا کامیاب ہو جائے گا، تقوی آ جائے گا، اور اگر وہ اس قانون کو توڑے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کرنے والا عازم حج، فرمایا اس میں تقوی اور قانون کی پابندی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ جب پیدا ہو گیا تو وہ وہاں کیا ہے؟ اب اس کے لیے کہ 2 دن ٹھہر کر وہاں رمی کرے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چلا جاتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا اس کو یہ چیز حاصل ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور فرمایا جان لو کہ تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ بالآخر تم نے جانا اللہ کی طرف ہے، کہ جانا تم نے اللہ کے پاس ہی ہے، اور کوئی جگہ نہیں جہاں پر جائیں گے، اور کوئی مرکز نہیں جہاں پر آپ جائیں گے۔ کل روح قبض ہوگی، میدان معاشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، حساب و کتاب وہاں ہوگا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ اور جب وہاں ہوگا تو اپنے رب کی کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے تیاری کرو۔ کہا جاتا ہے جی کل عدالت میں جج کے سامنے پیشی ہے، تو اس پیشی کے لیے جس کا مقدمہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود بھی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے وکیل کو تیار کر رہا ہوتا ہے، جی تیار ہونا، خوب بحث کرنی ہے، کل وہاں پیشی ہے تمہاری، لہذا تیار ہو کر رہنا۔ اور وہاں پہنچنے سے پہلے بار بار فون آ رہا ہوتا ہے، جی کہاں پہنچے، جی کہاں پہنچے، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت چلا جائے اور پھر یہ ہو جائے۔ تو وہاں جب پیشی کے لیے تیار ہو رہے ہو تو فرمایا اللہ کے سامنے بھی پیشی ہوگی، اور جب رب کے سامنے پیشی ہوگی اور تمہارے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اللہ خود تمہارے سامنے اعمال رکھے گا، اور اس وقت کہے گا کہ اب دیکھ لو تم کوئی کمی زیادتی تو نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، فرمایا کہ جب یہ آدمی اس کے اعمال نامے اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور جب اس کے سامنے اس کے اعمال نامے رکھے جائیں گے تو پھر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیا ہو گیا؟ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھپائی گئی، کوئی بڑی بات بھی نہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ کیا ہوگا سارے کا سارا وہ سامنے آ جائے گا، اور وہ دیکھیں گے تو وہاں پیشی ہوگی، اور سارے اس کے جو ہے وہ بحث ہو جائے گی، اور سارے کا سارا سامنے آئے گا۔ اب فیصلہ ہو جائے گا، اور وہاں جو فیصلہ ہوگا وہاں پھر اپیل کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں تو جب ہو گیا تو پھر اپیل کا حق ہو جاتا ہے، یہاں تھوڑی بہت کسی سے سفارش بھی کروا دیتے ہیں، جج صاحب کو ٹیلی فون کر دو، یہاں یہ کہتے ہیں چلو جی کوئی رشوت دے دو اسے کام چل جائے گا۔ وہاں نہ رشوت ہے، یا وہاں نہ سفارش ہے، نہ اور کچھ ہے۔ وہاں کیا ہے؟ جو تیرے اعمال ہوں گے وہ سب کے سب وہاں پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے۔ تو یہاں یہی کہا کہ انسان تو ذرا غور کر اور دیکھ، تو اس طرح دیکھ کہ اللہ کی پیشی کے لیے تو نے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے، کہ تو نے وہاں پر کس طرح پیش ہونا اور کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طواف زیارت میں صفا مروی کی